سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات صدق الله العظيم. قابل صدر احترام صدر ذی وقار شہ نشین پر جلوہ افروز علماء عظام حفاظ قرآن ائمہ کرام، شہ نشین کے سامنے جلوہ افروز علماء حفاظ طلبہ کرام اور دیگر سامعین، سب سے پہلے میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل جانا کہ میں اس شہر امراوتی میں علماء اور طلباء کے درمیان صبح تا شام نورانی مجالس میں شرکت کا اللہ نے مجھے لائق سمجھا. یہ میرے لیے انتہائی سعادت مندی ہے. میں اللہ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں. ثانیاً منتظمین مسابقہ، جن میں سب سے پہلے آپ کے شہر کی جانب سے جن دو قابل اور موقر شخصیات کی طرف سے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا گیا، جہاں تک میرا علم ہے مسابقے کی تصویر بنانے والے جناب عبد المصور صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا، اور اس پر اللہ کی رحمت مولانا رحمت اللہ صاحب، ان دونوں حضرات کی جانب سے فون آیا کہ ہمارے علاقہ برار ودرب میں پورے علاقے کے مدارس کا عظیم الشان مسابقہ رکھا جا رہا ہے اور بحیثیت حکم آپ کو یہاں آنا ہے. بہت دیر تک میں پس و پیش میں رہا کہ پورے علاقے بھر کے مدارس، جیسے کہ آج طلباء کی شرکت سے اندازہ ہوا تقریباً 45 یا 46 مدرسے کے طلباء نے ماشاءاللہ شرکت فرمائی. گویا پورا علاقہ علماء کا مکھن، طلباء کا مکھن یہاں آنا ہے اور ان کے درمیان حکم کے فرائض انجام دینا یقیناً جوئے شیر لانے کے برابر ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. منتظمین نے ہمیں اس لائق سمجھا. اللہ ان کے حسن ظن کو ہمارے حق میں بہتری کا ذریعہ فرمائے، قبولیت کا ذریعہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز افزوں ہمارے مقدر کی ترقیات اللہ تعالیٰ ہمارے دامن میں ڈال دے. میں دوسرے نمبر پر شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسابقے کے منتظمین کا، جنہوں نے بحسن خوبی جملہ انتظامات کو الحمدللہ انجام دیا. بڑی خوشی ہوئی. مہمان نوازی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی ایک بہت بہترین ترتیب. علماء، طلباء، صرف مسجد میں آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، یہاں تو مولانا نے ایک دستر پہ بھی سب کو جمع کر دیا. علماء بھی اسی میں ہیں، طلباء بھی اسی میں ہیں، اور ماشاءاللہ مہمان خصوصی بھی اسی میں ہے، عمومی بھی اسی میں ہے. کوئی امتیاز نہ رکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے دل میں ہر ایک کا ایک جیسا وقار اللہ نے رکھا ہے. یہ انتہائی جو ہے شرافت اخلاق کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا قبول فرمائے. یہ چونکہ میں اور بھی علاقوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں عمومی اور خصوصی دسترخوان ضرور ہوا کرتے ہیں. میں تو حکم کی حیثیت سے تھا. آپ دیکھ رہے ہیں بینر پہ بھی نام لکھا ہے، اشتہار میں بھی نام موجود ہے. میں گلہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں عمومی دستر پہ تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمومی دستر بھی ماشاءاللہ خصوصی تھا. اللہ تعالیٰ اس ضیافت کو قبول فرما کر روز محشر منتظمین کی جنت میں ضیافت فرمائے. بہت خوشی ہوئی انتظامی اعتبار سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے. دوسرے نمبر پر جب مولانا کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 حکم مدعو کر رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل، نودۃ العلماء کا دوسرا فاضل،
تیسرے مظاہر علوم کا فاضل، اور یہ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ 6 یہ مسابقہ ہو رہا ہے، ہمیشہ یہی ترتیب رہی ہے۔ اس ترتیب کو سن کر بھی دل باغ باغ ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے امہات المدارس میں تینوں ہی مدارس کے درجے کو برابر باقی رکھا، اور تینوں مدارس کے فضلاء کو بلا کر ان سے حکم کے فرائض انجام دیے دلوائے۔ یہ بہت ہی بہترین کارنامہ الحمدللہ اس مسابقے میں انجام دیا۔ میں نے اپنے علاقے کے علماء سے بھی کہا کہ اس سے ہمیں بھی سیکھ ملتی ہے، ہمیں بھی تعلیم ملتی ہے، ہمیں بھی رہبری ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے مسابقات رکھنے کے بعد حکمیت کے لیے اس طرح تینوں اداروں کے علماء کرام کو مدعو کرنا چاہیے۔ عمروں کے اعتبار سے طلباء کے لیے مقرر کیا گیا کہ 14 سال کی عمر سے بڑا ہونا چاہیے، 20 سال کی عمر سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھا لگا۔ یوں ظاہر میں تو آپ کو یوں لگے گا کہ عمر کی قید شاید سمجھداری کی ہے، مگر مجھے عادت ہے بال کی کھال نکالنے کی۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کیا ان کی حکمت ہوگی سوچنے میں۔ اللہ نے میرے دل پہ یہ القاء کیا کہ اس عمر والے طلباء کو بہت جلد میدان عمل میں اترنا ہے، انہیں میدان عمل میں اترنا ہے۔ یہ اگر مشاق بنیں گے اپنے اساتذہ کے سامنے اور علاقے کے معزز موقر علماء کے سامنے، مقررین کے سامنے جب یہ آئیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو ان کے سامنے بحیثیت درس پیش کر کے جب یہاں سے ہمت افزائی پائیں گے تو انشاءاللہ یہ منبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس فرض خطابت کو بحسن خوبی انجام دیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اس عمر کے انتخاب میں شاید یہی حکمت پوشیدہ ہو، اور نہ ہو تو بھی الحمدللہ انہوں نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ کا ہی یہ انتخاب ہے کہ آپ کے اساتذہ، آپ کے ذمہ داران اور علاقے کے اکابر کے دل میں اللہ نے آپ کا انتخاب ڈالا۔ یہ انتخاب خداوندی ہے جو طلباء اس منصب شہود پہ آئے اور انہوں نے آ کر کے ڈائس سے اپنی تقاریر کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بھری محفل میں ان کے حق میں قبول فرمائے کہ وہ مستقبل کے خطیب بنے، مستقبل کے مقرر بنے، اور امت کی جو پیاس اس وقت امت سسکتی ہوئی ہے، اور عجیب اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس زبوں حالی میں اور اس تنگ دستی کے زمانے میں اور علم اور علماء سے بیزارگی کے زمانے میں پورے ودربھ کے جوڑا گیا اور ودربھ کے علماء کو بلایا گیا، مدارس کو جوڑا گیا، اور اتنا بہترین مسابقہ از اول تا آخر الحمدللہ مسابقے کا نتیجہ اول دوم سوم پوزیشن کا بعد میں آئے گا، بحیثیت حکم یا عاجز آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہے آپ سب کی خوشی کے لیے، اور آپ کی خوشی میں میری سب سے زیادہ خوشی شامل ہے۔ الحمدللہ از اول تا آخر مسابقہ ہر جہت سے، ہر سمت سے 100% کامیاب رہا، الحمدللہ 100% کامیاب رہا، اور اس کامیابی کی دلیل یہ چمکتے دمکتے چہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بے انتہا قبول فرمائے، 100% کامیاب رہا۔ انتظامات کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ تمام چیزیں بحسن خوبی انجام دی گئی۔ طلبہ کرام نے نعت و نظم میں، نعت خوانی میں اور تقاریر میں اپنی صلاحیتیں ہر طرح سے ماشاءاللہ پیش فرمائی۔ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور شاید یہی بات دونوں حکم حضرات بھی کہیں گے کہ طلباء میں باہم امتیاز کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کس طالب علم کو عمدہ نمبر دینا چاہیے، کس کے نمبر کاٹنے چاہیے، کاٹے بھی تو نمبر کیوں کاٹے۔ نہ اس نے اسلوب میں خطا کی ہے، نہ مواد کمزور لیا ہے، نہ جو ہے طرز تکلم میں کوئی اس کی خطا ہے۔ اسی طرح نعت گوئی کے اندر دیکھو تو ماشاءاللہ ہر کوئی بڑا مداح رسول نظر آ رہا تھا، عمدہ طرز و ترنم سے نعتیں پیش فرما رہے تھے۔ وہاں بھی حکمیت کے اعتبار سے پس و پیش میں تھے کہ کس کے نمبر بڑھائے جائیں، کس کے گھٹائے جائیں۔ تمام ہی طلباء نے بہت عمدہ انداز سے تقریریں پیش فرمائی، اور یقیناً ان طلباء کا ان کے پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد سب سے زیادہ حصہ ان کے ان اساتذہ کرام کا ہے جو ان کے لیے اپنی رات کی خلوتوں میں دعائیں فرماتے ہیں اور صبح کی جلوتوں میں ان پر محنت کرتے ہیں۔
ان اساتذہ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ہم نے اپنے زمانے طالب علم میں دیکھا ہے، اگر مسابقوں میں یا کسی امتحان میں اول دوم سوم پوزیشن آتی تھی، ہم انعام بعد میں لیتے تھے، اپنے اساتذہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو پہلے دیکھتے تھے۔ یہ ہمارے اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس قابل بنا دیتی ہیں کہ بڑے اکابر اور مشائخ کے درمیان کھڑے ہو کر کے 2-5 منٹ کی گفتگو کرنا، یہ یقیناً ہمارے اساتذہ کی ذرہ نوازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کرام کو اجر جزیل عطا فرمائے جنہوں نے طلباء پر محنتیں کی، اور طلباء کو چھوٹی سے چھوٹی عمر کا طالب علم بھی اور بڑا سے بڑا طالب علم بھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عام متن ہمارے یہاں مسابقات میں، بیان میں، تقریر میں اسلوب، مواد اور جرت، تیسرا خانہ جرت کا ہوتا ہے، یہاں وہ خانہ ہی نہیں نظر آیا، یہاں وہ خانہ نظر نہیں آیا۔ میں سمجھا شاید اسی لیے کہ برار کے لوگ پہلے سے بڑے جری لوگ ہیں، اسی لیے شاید یہاں جرت کا خانہ ہی نہیں تھا، سب جرت مند مقررین آ رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے تقریریں پیش فرما رہے تھے۔ نعت خوانی کے اعتبار سے میں ادباً عرض کر دوں پہلے نمبر پر یہ بات کہ ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی نعتوں کو مقدم رکھا جائے، ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی نعتوں کو مقدم رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ یوٹیوب وغیرہ پر چلنے والی نعتیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت، ہمارے مسلک علماء دیوبند سے اس کے اشعار میں کہیں اونچ نیچ ہوا کرتی ہے، اس سے ہم جو ہے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے اکابر کی لکھی ہوئی کتابیں، اکابر کی لکھی ہوئی نعتوں کو مقدم رکھا جائے۔ چونکہ مدارس کے اساتذہ بھی یہاں جمع ہیں، ندائے شاہی نمبر نکلا تھا نعت النبی کے نام سے، حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے اس کو مرتب فرمایا، ایک بڑا ذخیرہ ہے، اس میں نعت بھی ہے، حمدیں بھی ہیں، صلاۃ و سلام بھی ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ پوری عمر بھی طلبہ مشق کرتے رہیں گے تو وہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ چاہیے اہل مدارس کو اس کو حاصل کیا جائے اور اپنے مدرسوں کے طلبہ کی مشق اسی انداز سے کی جائے۔ دوسرے نمبر پر نعت النبی کے سلسلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نعت خوانی میں گانوں کا اور میوزک کا انداز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یوٹیوب پر جو نعت خواں چل رہے ہیں اکثر و بیشتر، چاہے وہ اڑوس ملک کے ہوں یا پڑوس ملک کے، ان کی نعت گوئی میں اکثر انداز جو ہے گانوں کا ہوا کرتا ہے۔ ہم نعت نبی پیش کر رہے ہیں، بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ یہاں طالب علم نعت پڑھ رہا تھا اور کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی یا تو اپنا پاؤں ہلا رہا تھا یا وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا، سمجھ جانا کہ وہ نعت گانے کے طرز پر ہے۔ اور اگر اس کا سر جھوم رہا تھا اور اس کا دل جو ہے ماشاءاللہ مچل رہا تھا تو سمجھ جائیے کہ یہ نعت اور گانے کے طرز پر نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ آپ اپنے طلبہ کو جب مشق کروائیں تو اس انداز سے مشق کرانے کی ہم پوری طرح سے کوشش کریں، اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ طلبہ کرام سے میں مقرر حیثیت سے طلبہ سے عرض کروں گا، تاثرات تو میں نے مختصر پیش کر دیے، اب میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ تقریر کے اعتبار سے ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فطری طور پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو سخنور بنایا ہے، ہر ایک کو اللہ نے مقرر بنایا ہے، ہر ایک کو اللہ نے بیان کا انداز دیا ہے۔ جب اللہ نے نوازا ہے تو میری گزارش ہمارے طلبہ سے ہے، آپ اپنے فطری انداز پر مشق زیادہ کریں، کسی کی نقل کرنے کے بجائے، کسی کی نقل کرنے کے بجائے، اس لیے کہ نقل میں تھوڑی دیر کی واہ واہ تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خطابت میں مؤثر انداز پیدا نہیں ہو سکتا۔ مؤثر انداز پیدا کرنے کے لیے ہمارا نیچرلی اللہ رب العزت کا عنایت کردہ، یہ جو ہے اللہ کا عنایت کردہ جو ملکہ ہے، اس ملکہ کا ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی تقریروں کو اسی انداز میں پیش کریں۔ ٹھیک ہے، مشقی اعتبار سے آپ جن حضرات کو بھی فالو کریں اور فالو کر کے آپ یہاں مسابقے میں آئیں اور حکم حضرات سے آپ نمبر حاصل کر لیں، بہت اچھا ہے، اس کو مشق تک ہی رکھیں۔ لیکن جب آپ خطیب بن کر، مقرر بن کر ممبر پہ یا اسٹیج پہ تشریف لائیں، اس وقت اس بات کا آپ لحاظ ضرور رکھیں گے کہ آپ کا اپنا فطری انداز ہو، اسی لب و لہجے میں آپ گفتگو کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ نفع ہوگا۔ طلبہ سے میں گزارش کروں گا، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تقریر بھی کر رہا ہوں، تھوڑا سا چیخ بھی رہا ہوں،
नात भी पढ़ रहा था, माइक अदब के साथ अपनी जगह पर था और मेरा चेहरा माइक से थोड़ा दूर। बाज़ मुकर्रिर तलबा आए, इन्होंने ऐसे ज़बरदस्त तकरीरें फरमाई कि माइक भी हिल गया और अतराफ दीवारों में भी गूंज पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से सामाइन को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। यानी माइक को बहुत करीब करके, ये मैंने देखा, मैं अमली तौर पे बता रहा हूँ, जब आप इस तरह बात करते हैं, हमारे नौजवान उलमा भी तशरीफ फरमा होंगे, वो भी इसका लिहाज रखा करें कि इसलिए कि दीन इस्लाम की बात अमल के लिए हुआ करती है और दिल पे मुअस्सिर बनाने के लिए की जाती है। अगर हमारे कान के पर्दे फट जाएं, दिल घबराने लगे, उसके बाद आपकी तकरीर असर अंदाज नहीं होती। माइक का इस सलीके से इस्तेमाल होना चाहिए कि सामाइन के कानों तक बात पहुंचे, काफ़ी है। चीखना, पुकारना, चिल्लाना मुकर्रिर को कभी कभार फितरी तौर पे पैदा हो जाए तो अलग बात है, वरना जहाँ तक हो सके उससे एहतियात ही बरतने की ज़रूरत है। नात खां हजरात के लिए भी इसमें और ज़्यादा दिक्कत होती है जब माइक इस्तेमाल करते हैं। नात खां चूँकि बचपन से अल्लाह ने इस फील्ड में रखा है, जब नात पढ़ने वाला माइक के ज़्यादा करीब हो जाता है तो माइक जो है उसके गले को और अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, जिसकी वजह से नात पढ़ने में दिक्कत होती है। इसलिए फासला फ़कत रखा करें, माइक का इस तरह से इस्तेमाल किया करें। ये तासुरात के साथ साथ मुझे एक चीज़ और बड़ी अच्छी लगी मुसाबक़े के अंदर कि माशाल्लाह एक नात खां, एक मुकर्रिर इस तरह सामीन के सामने पेश किया गया। अगर सिर्फ तकरीर वाले एकसां पेश किए जाते तो हैबत होती, और सिर्फ नात खां पेश किए जाते तो सुनते सुनते माशाल्लाह बहुतों को नींद भी आ जाती जी। इसलिए माशाल्लाह यहाँ के मुंतज़िमीन ने यूँ किया, एक नात खां को पेश किया, फिर एक मुकर्रिर को पेश किया। ये अलग बात है कि हकम हजरात को कागजात पलटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही, लेकिन इसका फ़ायदा ये रहा कि हकम हजरात को भी नींद नहीं आ सकी कि भाई कौन तालिब इल्म आया है, अब ये मुकर्रिर साहब को भी देखना है और फिर ये जो है नात खां साहब को भी देखना है। इसलिए वो पूरी तरह से मुतवज्जे रहे, और इतने मुतवज्जे, मैं ये कहना चाह रहा था कि दारुल देवबंद में भी इतनी पाबंदी से सुबह से शाम तक नहीं बैठ पाए, जहाँ आपके मुसाबक़े में मुंतज़िमीन ने माशाल्लाह कुर्सी पे जो बैठाया तो उठने का नाम भी नहीं, और तलबा को बाद में बुलाया जा रहा था। हकम हजरात को पहले हिदायत थी कि 3 बजे बराबर आप कुर्सी पे पहुँच जाना चाहिए जी माशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ इनामात का ज़ख़ीरा है और एलानात भी हुए, बड़े उम्दा इनामात माशाल्लाह इन्होंने मुंतखब फरमाए हैं। हकीकी इनाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अता फरमाएंगे। उलमा और उलमा के पास दानुए तलम्मुस तय करने वाले तलबा ये वारिसीन अंबिया हैं, और अंबिया की पॉलिसी है ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अलल्लाह। हम आपसे किसी किस्म का अज्र तलब नहीं करते, हमारा अज्र तो अल्लाह ही अता फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज्र तो वहाँ मिलने ही वाला है, वो मुसल्लम है, वो बिल्कुल तयशुदा है, मिलकर रहेगा, पत्थर की लकीर है। लेकिन तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ इनामात रखे गए हैं। मैंने पहले नंबर पे कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तलबा कामयाब हैं। इंतखाब खुदाबंदी होता है कि किसी को अव्वल दुव्वम सुवम पोजीशन दी जाती है, यूँ तो तमाम तलबा तमाम मदारिस कामयाब हैं। जिनके हिस्से में इनाम अव्वल दुव्वम सुवम आया, ये अल्लाह की जानिब से और ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं। लेकिन जो हजरात नंबर ना आए वो हरगिज़ दिल बर्दाश्त ना हो कि गिरते हैं शहसवार मैदान कारज़ार में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो तलबा जो घुटनों के बल चले वो गिर नहीं सकते, वो बच्चे गिरता मैदान में शहसवारी ही है। जंग के मैदान में उतरने वाला ही गिरा करता है। आप मैदान में उतरे हैं, गिरने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अज़्म और हौसले को और बुलंद करें और ये सोचें कि 7वां जब मुसाबका होगा इंशाअल्लाह मैं पहला नंबर आऊँगा, और जिन चीज़ों में मेरी कमज़ोरी रही मैं उसके इंशाअल्लाह इस्लाह करूँगा, अपने असातिज़ा से तरबियत पाऊँगा और बेहतर अंदाज से कामयाब होने की कोशिश करूँगा। ये हौसला यहाँ से लेकर के जाएं। फिर अखीर में मैं मुंतज़िमीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने इलाके भर के मदारिस के तलबा के लिए इतना कीमती मौका फराहम किया। मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं है, मगर दुआ ज़रूर देता हूँ
اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے، دارین میں آپ منتظمین کو اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے، جن اساتذہ نے ان کے پیچھے محنتیں کی اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، طلبہ نے بھی بڑی جفا کشی کی ہے، اور اس سے بڑھ کر جیسے حضرت مولانا عبد المصور صاحب نے کہا، انتظامات کی خدمت انجام دینے والے طلبہ یقیناً ان کی قسمت پہ ناز آ رہا تھا اور رشک آ رہا تھا کہ اللہ نے امتحان کے زمانے میں اس ادارے کے طلبہ کو قبول فرمایا، اور طلبہ نے اتنی جفا کشی کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ ہمہ قسم کی خدمات کو انجام دیا۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے مستقبل کا راضی بنائے، مستقبل کا غزالی بنائے، مستقبل کا نانوتوی بنائے، مستقبل کا تھانوی بنائے، مستقبل کا ندوی اللہ تعالیٰ انہیں بنائے اور ان سے کام لینے کے فیصلے فرمائے۔ یہی چند کلمات پر یہ عاجز اپنی گزارشات کو روکتا ہے کہ طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ، 2 بوند بھی کافی ہیں اگر دل پر اثر کریں، وما علینا الا البلاغ۔